الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. ہمارے محسن اور کرم فرما دوست جناب مولانا قدر محمد نبی حفظہ اللہ اور ہماری اس بستی سے تشریف لانے والے تمام مہمانان اعظام اور طلباء عزیز، یہ مجلس جو اس وقت اس مسجد کے اندر منعقد ہے وہ اس کلام کی برکت سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جس کی حفاظت کے تعلق سے خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلانے کا جو لوگ بھی ذریعہ بنتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہوں یا حافظ قرآن کے لیے یا حفظ قرآن کے لیے راہیں ہموار کرنے والے افراد ہوں یا وہ کسی بھی اعتبار سے اس راہ میں اپنا تعاون پیش کرنے والے ہوں، اس آیت کی ذیل میں وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی حفاظت میں جتنے بھی افراد جس بھی اعتبار سے اپنا تعاون دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کی ضمانت، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس آیت کے ذمہ لیتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم جب تک زندہ رہے گا تو اسی وقت تک وہ لوگ اور وہ افراد زندہ رہیں گے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی حفاظت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رہے گی کہ جو لوگ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اس کی تعلیمات کی اشاعت کے لیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس بھی طرح کی قربانی وہ دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں یا اپنا ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں یا کسی بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم صرف ایسا نہیں ہے جیسا گزشتہ شریعتوں میں جو کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اللہ کے کلام ہونے کا، اللہ کے کلام ہونے کا ان کو شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ جو فضیلت اور یہ تقویٰ جو حاصل ہوا وہ اس امت کو حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ کتاب دی کہ جس کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان سے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ یہ شرف اس امت کو حاصل ہے۔ اب اس امت میں سے وہ نونہال اور وہ خوش نصیب بچے اور وہ خوش نصیب افراد جو قرآن کریم کے راستے میں اپنی قربانیاں دیتے ہیں، جو قرآن کریم کے راستے میں محنت کرتے ہیں، قرآن کریم کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ آج اگر ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں اور وہ تحریر کہیں کسی کونے میں، کسی صدری پور کی ایک مسجد میں یا سہارنپور کے کسی بھی حصے میں اگر وہ پڑھی جائے تو اس تحریر والے کو خوشی ہوتی ہے، اس صاحب مضمون کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری تحریر پڑھی جا رہی ہے، ہماری تقریر سنی جا رہی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے ادا ہوئے کلمات کو کوئی انسان ادا کرتا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے کتنا تعلق اور کتنی خوشی اور کتنی محبت اس بندے سے ہو سکتی ہے۔ احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے مراتب اور ان کے مقام اور ان کے درجے بیان کیے وہ ایسے نہیں کیے، بلکہ قرآن کریم میں تو احادیث میں یہاں تک آیا کہ قرآن کریم صاحب قرآن کے بارے میں، حافظ قرآن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت نقرأ بها، کہ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ، اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی، آخری آیت پر ہوگی، جب آپ آخری آیت پر پہنچیں گے وہی آپ کی جنت میں آخری منزل ہوگی۔ تو جس طرح آپ دنیا میں قرآن شریف ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اسی طرح آپ پڑھتے جائیے اور جنت کے درجے پر چڑھتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حافظ قرآن سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت، تو اس کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کی عزت کریں گے، جو اس کا خیال رکھیں گے، جو اس کی تعظیم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے گا، ان کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم سے محرومی اور قرآن کریم سے دوری، حدیث میں آتا ہے کہ ان الذی لیس فی بیتی شیء من القرآن کالبیت الخریب، کہ جس شخص کے سینے میں، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ نہ ہو، قرآن کریم کی کوئی آیت نہ ہو، وہ ایسا ہے جیسا کہ ویران ہے۔ ایک گھر بنا دیا جائے، اس میں آبادی نہ ہو، لوگ رہتے نہ ہو، اس میں جھاڑو نہ لگے، اس میں صفائی نہ ہو، اس میں کلی نہ ہو، اس کو جھاڑا نہ جائے، اس کے جالے نہ اتارے جائیں، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ اس گھر میں جائیں تو اس میں چمگادڑ ملے گی، کتے ملیں گے، اس میں بھیڑیے ملیں گے، اس میں جانور ملیں گے، اس میں بدبو آئے گی۔ تو یہ ویران گھر کی طرح جس انسان کا دل، جس انسان کا سینہ قرآن کریم سے صاف ہے، قرآن کریم اس کے اندر محفوظ نہیں ہے، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، جو اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سیکھے، اللہ کا کلام پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نہ صرف صاحب قرآن کے درجات بلند کیے، بلکہ صاحب قرآن، حافظ قرآن کے والدین کے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صاحب قرآن، حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا صاحب قرآن کا کیا مقام ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے فما ظنکم بالذی عمل، اس انسان کے تعلق سے آپ کو کیا خیال ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، تو اس آدمی کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا مرتبہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور کتنا محبوب ہوگا وہ انسان کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اپنے سینے کو منور کیا، اپنے دل و دماغ کو چمکایا، قرآن کریم کی روشنی اس میں حاصل کی، اور قرآن کریم کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کتنے مقامات بلند کرے گا، کن انعامات سے نوازے گا، ہم صرف سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے کہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا کچھ دے سکتا ہے اور کتنا کچھ نواز سکتا ہے۔ حافظ قرآن اور قرآن کی برکت، اور حافظ قرآن کی برکت صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی محسوس کی جائے گی۔ یہ قرآن کریم اپنے کو 10 بندوں کے لیے سفارش کرے گا اور شفاعت کرے گا جن کے لیے جنت جہنم واجب قرار دی جا چکی ہوگی۔ یہ قرآن کریم ان 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ صاحب قرآن کا مقام، یہ صاحب قرآن کا مقام، یہ صاحب قرآن کریم کو پڑھنے والے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن میں قرآن کریم کی عظمت کو بٹھا دے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو قرآن کریم سے جوڑیں اور حافظ قرآن بنائیں، اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔